السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو ہم سیریز کریں گے اس میں میرا فوکس ہوگا فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ، اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جو فیملی ڈائنامکس ہیں بچے کو کیسے متاثر کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ماں جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے اور بچے کے جو چیلنجز ہیں ان کو اس طرح سے ایڈریس کرنا ہے، تو ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی شوہر، اس کو ہم کیسے مینج کروائیں. سسرال والے ہیں، ساس اپنی مرضی چاہتی ہیں، یا سسرال کا ایک طریقہ ہے، میکے کا کچھ اور طریقہ ہے. باقی بچے آ جاتے ہیں، ان کے بھی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں. پھر یہ کہ چچا ماموں خالہ پھپھو کے جو گھر میں قوانین چل رہے ہیں، سسٹم چل رہا ہے، اس سے بھی کئی باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے. یعنی ہم اپنی ایک سوچ، انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ کیسے کام کریں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے مدرس کے لیے. ہم اس سیریز میں خاص طور پہ فوکس کریں گے پوری فیملی پہ کہ فیملی ڈائنامکس جو ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اور آج ہم انشاءاللہ فیملی ڈائنامکس کو ذرا پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچہ جو ہے وہ ایک کٹ پتلی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی اس کو وہاں پر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک کہتا ہے کہ یہ جنک نہیں ہے، کھا لو. دوسرا کہتا ہے یہ جنک ہے، نہیں کھانا. ایک کہتا ہے کہ اسکرین ٹائم الاؤڈ ہے، دوسرا اب اس کو الاؤ نہیں کر رہا. ایک کہتا ہے کہ جی پارک میں کھیلنا ہے، ایک کہتا ہے گرمی ہے، سردی ہے، ایک کہتا ہے سویٹر پہناؤ، ایک کہتا ہے نہیں پہناؤ. یہ جو سارے پریشرز ہیں اس میں ایک خاتون سمجھتی ہیں کہ جی میرا تو حشر نشر ہو گیا، مجھے جو چیزیں بچوں کو سکھانی ہے کرانی ہے میں وہ کروا ہی نہیں پا رہی. لیکن ہم اس سے زیادہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں کا بچے پہ کتنا زیادہ اثر ہو رہا ہے اور کس لیول کا جا کر اثر ہو رہا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ جو ملٹیپل امپیکٹس اور انفلوئنسز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے انفلوئنسز ہیں. اب ان کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ کنفیوژن بڑھ جاتی ہیں، پورے سسٹم میں ہی کنفیوژن ہوتی ہے. کئی دفعہ مائیں جو کہ خود کلیئر نہیں ہوتی پیرنٹنگ پریکٹسز کے بارے میں، وہ بھی کنفیوز ہو جاتی ہیں. بچے تو ویسے ہی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، شروع میں کنفیوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے ہم نے اس سے وہ کام کروا لینا ہے. پھر یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں بہت ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے. یعنی آپ محنت بھی کر رہے ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں، تسلی بھی نہیں ہو رہی، اور عجیب سی ایک کیفیت جو ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گی یا مجھ سے نہیں ہوگا. بچہ بھی دیکھے نا انکمپلیٹ سا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سے اسے شاباشی مل رہی ہے اور اسے گو ہیڈ مل رہا ہے، اور دوسری طرف سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے کام کیا نا بیکار تھا، یہ تمہیں بالکل نہیں کرنا تھا. اسی طرح سے کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے، جو پیرنٹنگ کر رہا ہے اور جو اس ٹیکنیک کو اپنے اوپر اپلائی کر رہا ہے، ان دونوں کا شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اریٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سسٹم میں. ایسی مائیں جو ہوتی ہیں اریٹیبل نظر آتی ہیں، غصے میں نظر آتی ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کوئی بات سننے کو، ان کے مزاج کے اندر بہت خرابیاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسٹیلٹی جو ہے، یعنی اب عجیب قسم کے طریقے سے غصے کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. رسپانسبلٹی کے چیلنجز بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نا مختلف لوگ مختلف باتیں کہہ رہے ہیں. مثلا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے والدہ سے کہ وہ سارے گھر کی ذمہ داری لیں، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لیں، لیکن اب یعنی جب وہ ماں کچھ کروانا چاہتی ہے تو اس کے اپوزٹ کوئی اور شخص کہہ دیتا ہے نہیں چھوڑ دو، رہنے دو، کوئی بات نہیں. تو ماں جو ہوتی ہے وہ شاید رسپانسبلٹی نہیں لے پاتی اس طرح. آٹومیٹیکلی اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے ٹھیک ہے پھر اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے کروں تو پھر یہ دس از ہز رسپانسبلٹی اور ہر رسپانسبلٹی.
اور دوسرا انسان نے پھر بھی یہی سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں تو اس کو مشورہ دے رہا ہوں, کام تو اسی کو کرنا ہے کیونکہ یہ ماں ہے. تو ایک عجیب قسم کا وہاں پہ سینیریو جو ہوتا ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں بلیم گیم بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ہر شخص دوسرے کو بلیم کرتا نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. کوئی شخص یہ نہیں مانتا کہ جی میری اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے. میرے پاس جو زیادہ تر خواتین آتی ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے, اور وہ اتنی بوکھلائی ہوئی ہوتی ہیں یا ڈپریسڈ ہوتی ہیں یا پریشان ہوتی ہیں. تو آپ ان کو جتنے بھی پیرنٹنگ پرنسپلز بتا دیں کہ جی بچے کو ایسے پالنا ہے, بچے کا ایسے خیال رکھنا ہے, بچے کی تربیت آپ نے ایسے کرنی ہے, یہ سب باتیں اس کو صرف ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہیں اور اسے مینج نہیں ہو پاتا. تو اسی لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اسپیشلی ہمارے کلچرز میں رہتے ہوئے کہ ہم فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ کے پرنسپلز کو سیکھیں. اب کیا کیا امپیکٹس اور ریزلٹس اس کے ہو رہے ہیں. گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, شوہر بیوی کے درمیان, ساس بہو کے درمیان, ایون کئی دفعہ جو مدرز ہوتی ہیں وہ اپنی ماؤں سے یا اپنے گھر والوں سے میکے میں الجھنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جٹھانی دیورانی یا پھپھو اور نند, مطلب عجیب سا ایک ماحول سا کریٹ ہوا ہوتا ہے. پیرنٹنگ کنفیوژن میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ انشور ہو جاتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ درست بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس کے ساتھ جو رول ماڈلنگ ہے وہ غلط ہو جاتی ہے, اور جب رول ماڈلنگ غلط ہو جائے گی تو پھر آٹومیٹیکلی اس وقت جو بچے ہوتے ہیں وہ مس مینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ گھر میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں, تو پھر وہ جہاں سے ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کی طرف شفٹ کر جاتے ہیں, اور جس چیز میں جہاں سے فائدہ ملتا ہے وہ اس پرسن کو اپنی فیملی میں سے ایک قسم کا مینیپولیٹ سمجھ لیں یا اسی سے پرمیشن لینا, اسی سے سارے معاملات کرنا. یہ چیز بہت بری ہوتی ہے پورے خاندان کے لیے. اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ تحریم میں آیت نمبر 6 میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی اس کی ابتدا جو ہے یہ ہم سے کی گئی ہے, اور اس اپنے آپ کو بچانے میں ہم بہت سے پرسپیکٹو دیکھ سکتے ہیں, بہت سے اینگلز کو سمجھ سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ گروم کرنا ہے, بہت سارے سکل سیکھنے ہیں, ہم نے زیادہ بڑی ذمہ داری لینی ہے. بچے سے گھبرانا نہیں ہے, بچہ اتنا ریسورسفل نہیں ہوتا جتنے کہ ہم ریسورسفل ہوتے ہیں. ہم زیادہ تعلقات کو مینج بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنے فوکس کو ملٹیپل ایریاز میں بھی لے کر جا سکتے ہیں, اور ہم ملٹیپل طریقے سے فیصلے بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے اگر ایک فیصلہ, ایک پیرنٹنگ پرنسپل آپ نے سیکھا کہ ہاں بچے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے, یہ اس کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ فوراً سے یہ کیلکولیٹ کرے کہ اس معاملے میں میرے ہسبینڈ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا, اس معاملے میں ساس سسر کیا کریں گے, گھر میں رہنے والے باقی افراد جو ہیں وہ اس کو کس ڈائریکشن میں لے کر جا سکتے ہیں. تو میں نے اب ان سے بھی کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے اور سارے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اگر ایک ماں مجھے آ کے یہ بتاتی ہے کہ میں اتنی پریشان ہوں, اتنی پریشان ہوں, اتنی پریشان ہوں, مجھ سے سویا نہیں جا رہا, مجھ سے جاگا نہیں جا رہا, مجھ سے کام نہیں کیا جا رہا, مجھ سے بچے کو نہیں سنبھالا جا رہا, کبھی کبھی بہت بڑے مسئلے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. میں چاہتی ہوں بچہ یہ نہ کھائے, میں چاہتی ہوں بچہ یہ نہ دیکھے, میں چاہتی ہوں بچہ یہ پہنے, میں چاہتی ہوں بچہ اس وقت سو جائے, اس وقت جاگ جائے, لیکن اس کے امپیکٹس انہوں نے اپنے اوپر اتنے لیے ہوتے ہیں کہ وہ سوچ نہیں پا رہی ہوتی. تو جو خاتون اپنے آپ کو اس وقت سنبھال کر صحیح طرح فیصلہ نہ کر پائیں, آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا ڈیلیما ہو جاتا ہے, کتنا ایک مشکل سچویشن یا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے. اور ہم کہیں کہ عجیب ظاہر ہے نا, دیکھیں شوہر کو بھی سب کچھ کرنا چاہیے, اور خاندان والے جب ساس سسر کہتے ہیں ہمارا خون ہمارا خون, تو پھر کریں نا, لیں نا ذمہ داری.
اور پھپھی جب آتی ہیں ویسے تو بہت گود میں بٹھاتی ہیں، لیکن یہ کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہی بات ہے میری طرف انگلی اٹھا دیتی ہیں. اور یا یہ کہ جی میری امی اتنی باتیں کہتی ہیں، انہوں نے ہمیں بچپن میں کتنی مشکلات یا کتنی سختی سے پالا، یا کس طریقے سے ہمارے ساتھ سارے مسئلے مسائل جو تھے وہ چلے. تو بات یہ ہے کہ اس حدیث کو یاد رکھیں. جب ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیا فرمایا تھا؟ امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. اور چوتھی دفعہ اس کے پوچھنے پہ کہا تھا ابوک، کہ اب تمہارا باپ. جب ماں کو 3 دفعہ زیادہ ویلیو دی گئی ہے تو 3 دفعہ ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم جتنی بھی بات کریں کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ماں کی. لیکن یہاں پہ جو کام سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ماں کو یہ پتا ہو کہ مجھے سمارٹلی ان سچویشنز کو ہینڈل کرنا ہے. وہ سمارٹنس سیکھنی ہے. یعنی اس دفعہ کے کورس میں چاہتی ہوں کہ مائیں اتنی سمارٹ ہو جائیں کہ ان کو پریشانی ضرور ہے لیکن اس پریشانی میں ان کا میٹر نہ گھومے، وہ ایک ڈپریشن کے فیز میں نہ آ جائیں، وہ کنفیوژن میں نہ چلے جائیں. وہ جتنی ہم نے چیک لسٹ ابھی دیکھی تھی ان میں سے کچھ نہ ہو، وہ آسانی سے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر سکے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے سچویشنز کو سمجھنا ہے، حالات کو سمجھنا ہے، لوگوں کو سمجھنا ہے. بہت سارے جو سینیریوز ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب ہم کسی سے بھی کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے اور جو بہت سے اور لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. ہم ایک دوسرے سے جو کنیکٹ کرتے ہیں وہ کمفرٹ زون کے لیول پہ کرتے ہیں. جس کے ساتھ ہماری کمفرٹ زون یا کمفرٹ لیول زیادہ ہوتا ہے ہم اس سے اتنے ہی اچھی طرح سے کنیکٹ کر پاتے ہیں. آپ کو دیکھ لیں اپنے حالات واقعات ادھر ادھر لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، جہاں آپ کمفرٹیبل ہیں وہاں بڑی اچھی طرح کنیکٹ کر رہے ہوں گے. پھر یہ کہ ہم مختلف سچویشنز میں مختلف طریقے سے بہیو کرتے ہیں، مختلف طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے انگیج ہوتے ہیں. کچھ سچویشنز ہمارے لیے بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوسرے انسان کے لیے نہ ہو، لیکن وہ بس بچپن سے آپ کا ٹچی پوائنٹ ہے، آپ کا ہے یا آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں ان کا ہے. تو ہر شخص اپنے اس سچویشن کے مطابق بہیو کر رہا ہوتا ہے. اچھا، جب انسان بہت مشکل حالات میں جاتا ہے، چیلنجنگ ٹائمز میں جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ جب اس کو کوئی ڈیفیکلٹی ملتی ہے، اسٹریس ملتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ انسیکیورٹی آتی ہے، اور وہ اپنی کمفرٹ زون سے نکل جاتا ہے، وہ اپنی نارمل زون سے باہر نکل جاتا ہے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو بہت سی ایگزامپلس کے ساتھ بھی سمجھاؤں گی. جیسے عام حالات چل رہے ہیں تو آپ گزارا کر لیتے ہیں. جیسے ہی کوئی سٹریس آیا آپ کو، اب آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں، اور اب آپ کا اپنا ہی دماغ آپ کو بہت سی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں، دوسرے افراد کے بارے میں، سچویشنز کے بارے میں، جس کی وجہ سے اس سچویشن کو وہ اور ڈیفیکلٹ آپ کا برین بنا دیتا ہے اور آپ کو ہیلپ لیسنس یا وکٹم مینٹالٹی کی طرف لے جاتا ہے. جو فنکشنل انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پوری ذمہ داری لیتا ہے اپنی اس سچویشن کی. وہ یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں ڈالا ہے تو مجھے کوئی کیپیبلٹی بھی دی ہے، ایبلٹی بھی دی ہے، پاور بھی دیا ہے کہ میں کچھ ڈفرینٹ کر سکوں، کچھ ایسا کر سکوں کہ کسی حد تک مجھے نتائج مل جائیں. جب وہ نتائج سامنے آتے ہیں تو الحمدللہ. وہ نتیجہ سامنے نہیں آتا لیکن سچویشن ملتی جلتی ہر دوسرے دن آتی ہے، تو انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس طریقے سے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا، اس کے لیے کچھ اور طریقہ کرنا ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا ٹرائی 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 اگین. بچوں کو ہم ایسی بہت سی کہانیاں ان کی اسکول کریکولم میں سناتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم خود یہ کہانیاں کیوں بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک اہم جو سلسلہ ہے اس کو سمجھنا ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی گرافک پریزنٹیشن کے ساتھ کراؤں گی جس سے آپ کو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی طرح سے یہ بات جو ہے یا زیادہ اچھی طرح سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی. آپ نارمل زون میں ہیں، گھر میں حالات نارمل چل رہے ہیں، کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہو رہا، چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا صرف ہسبینڈ ہی ہے یا ہسبینڈ کے لیے بیوی ہی ہے یا
کئی دفعہ ورچوئل لیول پہ بہت سارے آپ کے رشتے دار آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر سچویشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر افراد بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان نارمل حالات میں ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کھلم کھلا ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اچھی بات بھی کھلم کھلا کہہ دینی ہے، تعریف بھی بہت اچھی طرح کر دینی ہے، تنقید بھی کر دینی ہے، اور ان کو یہ احساس نہیں ہونا کہ یہ بات ہمیں بری لگ سکتی ہے. بس ان کا سٹائل ہی ایسا ہے کہ وہ کھل کے باتیں کر دیتے ہیں، اوپنلی باتیں کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تھوڑے ریسٹرینڈ ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ریسٹرینڈ ہوتے ہیں یہ اندر رکھتے ہیں بات، یہ نہیں کہ وہ کوئی گھننے ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ باتوں کو پھیلانے کی اور آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ریسٹرینڈ سے رہتے ہیں. اب ہمارے پاس 4 سچویشن یا 4 سینیریوز بنتے ہیں. اگر کوئی سچویشن آئی ہے آپ کی زندگی میں، نارمل حالات میں کوئی بھی سچویشن آپ فیس کر رہے ہیں، بچے نے اسکول جانا ہے، آنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ دیکھنا ہے، کھیلنا ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی سچویشن ہے، مہمان آ گیا ہے، اس دن بچے کے امتحان ہو رہے ہیں، اور ساتھ آپ کے جو ارد گرد افراد ہیں وہ ان انہیبیٹڈ ہیں، کھلم کھلا ساری باتیں کر دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہم وہاں پر اپنی ذمہ داری کا احساس لیتے ہیں، ہم کوئی آرگیومنٹ وغیرہ نہیں کرتے، ہم دوسروں سے گائیڈ لائن بھی لے لیتے ہیں کہ اچھا وہ آ رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر دوسرا اپوزٹ کر لیتے ہیں، کوئی سچویشن آئی اور اس سچویشن میں جس شخص سے آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ ذرا زیادہ گفتگو نہیں کرتا، آپ کو اندر کی بات نہیں بتاتا، دل میں رکھتا ہے، آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی کسی کتنی بات کرنی چاہیے، کبھی مائنڈ بھی ہو سکتا ہے ڈر جائے، تو اب آپ وہاں پر اپروپریٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. یعنی جو ایک قسم کا سٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کا، وہاں پہ جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق، اس خاندان میں رہتے ہوئے جو کچھ آپ نے ان کے نارم سیکھے ہیں اس کے مطابق آپ خاموشی سے بیہیو کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ تو سلسلہ ایسا ہی ہے. تو سچویشن میں آپ نے رسپانسبل رہنا ہوتا ہے اور اپروپریٹ رہنا ہوتا ہے. اب ہم لوگوں کی طرف آتے ہیں. جب ہم لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص کی کوئی بات ہے اور معاملہ ہے، اور اس سے جب آپ ڈیل کرتے ہیں اور وہاں پر ہر شخص جو ہے وہ بہت کھلم کھلا طریقے سے اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنی باتیں کرتا ہے، اپنے کاموں کو پروجیکٹ کرتا ہے، تو ہم بھی وہاں پر تھوڑا سا سگنیفیکینٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طریقے سے وہاں پر کام کریں کہ ان میں فٹ ان صحیح طرح سے ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم بھی اپنی باتیں بتاتے ہیں. جیسے بچوں کی ڈسکشن ہو رہی ہو کہ جی اچھا تمہارے بچے کے کتنے نمبر آئے ہیں، اس کے اچھے نمبر آئے ہیں، تو ہمارے بچے کی بھی جو اچیومنٹ ہوتی ہے ہم بھی کھلم کھلا ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہاں جی میرے بچے نے بھی یہ نمبر لیے، اس کی ٹیچر بڑی خوش تھی، اور جی بڑی انہوں نے تعریف کی تھی، اور بہت اچھا سب کچھ ہوا. لیکن جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں تو ہم وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا چلو شاید ان کے بچے کے اچھے نمبر نہیں آئے، ان کے بچے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اچھا نہیں لگتا نا کہ میں بھی ان سے اس طرح کی کوئی بات کروں، تو ہم کنسیڈریٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ نارمل حالات ہیں، یعنی جب آپ کو کوئی چیلنج نہیں آ رہا، جب چیلنج نہیں نہ آتا تو ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو کئی ماؤں کی یہ کمپلین ہوتی ہے نا کہ جی عام دنوں میں تو اتنا اچھا پرفارم کرتا ہے، پتہ نہیں ایگزام میں اس کو کیا ہو جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ پتہ نہیں ایگزام میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. یعنی عام حالات میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، سچویشنز کے ساتھ، ملے جلے جو بیہیویئرز ہیں لوگوں کے ان کے ساتھ. لیکن اب کیا ہوا؟ اب کوئی خطرہ آ گیا کسی قسم کا، آپ نارمل رینج سے باہر چلے گئے، وہاں پر اب آپ کو جو وہی بات ہے آپ کی انٹینشن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے فیئرز بڑھنا شروع ہو گئے، آپ کو یا چوائسز ایسی کرنی پڑ رہی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے. اور جب ہم ڈینجر زون میں جاتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹرم ہوتی ہے کنڈیشننگ، اس کو سمجھیں. یعنی جو چیز بار بار آتی ہے وہ ری انفورس ہوتی جاتی ہے، وہ بار بار اس بیہیویئر کو ہم اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے
تو ایک ہی بیہیویئر بار بار آتا ہے. جیسے کبھی کوئی خاتون کہتی ہے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھاتی ہوں کہ میں نے نا اس طرح نہیں کرنا، لیکن پتہ نہیں میں کیا کروں، جب بھی وہ فلاں رشتے دار آتی ہے نا تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. یہ آپ کی کنڈیشننگ ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بیہیویئر بار بار چل رہا تھا اور وہ بار بار چلنے کی وجہ سے اب بڑا پکا ہو چکا ہوا ہے. اور جب انسان کنڈیشن ہو جاتا ہے کسی بھی بیہیویئر کے معاملے میں، وہ ڈینجر زون میں چلا جائے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی اس کا اپنا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس سے بات چیت صحیح طرح نہیں کی جاتی، اس سے فیصلے صحیح طرح نہیں کیے جا رہے، لیکن اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ پھر غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے. اور وہ اپنی ہی جو شارٹ کمنگز ہیں، اپنے ہی فیلئر جو ہیں، وہ دوسرے لوگوں پہ پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ گارنٹی ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں فیل ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ایریا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور پروجیکشنز جو اس طرح کی ہوتی ہیں فیملیز میں، یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے جس کو کہ آپ سالو کر سکیں. پروجیکشن کیا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے، یہ تو دیکھیں میری ساس ایسی ہیں، آپ ملے نا ذرا ایک دفعہ آپ کو لگ پتا جائے. آپ کو پتا نہیں ہے میرے شوہر کیا کریں گے. کبھی کبھی کوئی مجھے ایسا کچھ پیرنٹ سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، جیسے پہلے صرف والدہ کو ملی ہوتی ہوں اور اب مجھے والد کو ملنا ہوتا ہے. اور بہت سی خواتین مجھے بار بار بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر کمل سوچ سمجھ کر آپ ملیے گا، میرے ہسبینڈ اتنا چیختے ہیں، اتنا مس بہیو کرتے ہیں، مجھے بڑا ڈر ہے آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا. لیکن ظاہر ہے کوئی بچے کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں پیرنٹ سے بات کرنی ضروری ہوتی ہے. اب جب دونوں سے بات کی جاتی ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جی شوہر تو بہت کیلکولیٹڈ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاتون اتنی کنڈیشنڈ ہو چکی ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ انہوں نے سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہ بار بار وہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی وہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں جو بیہیویئر ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا ان سے. اور جب میں ان کو بعد میں اگر کہوں بھی کہ مجھے تو آپ کے ہسبینڈ بڑے سینسیبل انسان لگے، تو کہتی ہیں ان کو نا بہت ایکٹنگ کرنی آتی ہے، مجھے نا ایکٹنگ نہیں کرنی آتی، وہ بہت پریٹینڈ کر لیتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہوتی. ہم نے اپنے آپ کو نارمل زون سے ڈینجر زون میں جب بھی گئے ہیں وہاں پہ مسائل کو حل نہیں کیا، اور اس ڈینجر زون میں جا کر ہم بار بار وہی غلطی کرتے ہیں. جب ہم وہ بار بار وہی غلطی کرتے ہیں تو ہم کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، اور اب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہی غلط بیہیویئر ہر جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. تب آپ سوچیں کہ نارمل زون سے اب نکل چکے ہیں، اب آپ ڈینجر زون کی طرف جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. وہاں سے اب آپ کا یہ اب سچویشن بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، مختلف مزاج بھی ہیں. جہاں پہ آپ کو رسپانسبل ہونا تھا، اپروپریٹ ہونا تھا، سگنیفیکینٹ ہونا تھا، کنسیڈریٹ ہونا تھا، اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب جب سچویشن آئیں گی اور اب آپ خود انسیکیور ہو گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ رسپانسبلٹی اپنی نہیں لیں گے کہ مجھے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، مختلف مزاج کے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے. آپ کا موڈ خراب ہوا نہیں اور آپ نے کمانڈ کرنا شروع کیا، یہ ایسے ہی ہوگا اور میں ایسے ہی کروں گی، اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون مجھے کچھ کہنے کی یا کروانے کی کوشش کرتا ہے. حد ہو گئی، میں ہی ہوں جو ہمیشہ لوگوں کی بات سنتی چلی جاؤں. عجیب طریقے سے آپ کمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہاں پر ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے سیشنز میں جو ہے اس پورے کورس میں تھرو آؤٹ اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر لوگ ہوتے ہیں تو وہاں جہاں پر ہمیں بس اپنی ایک اچھی بات کرنی ہوتی ہے، نہیں، ہم وہاں پہ سٹینڈ آؤٹ کرنے کی کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں. ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ون وے اور دی ادر یہ بیہیویئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جس سچویشن میں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انسان بول نہیں رہا تو وہ جو ہوتا ہے نا سنائپرز بن جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ انڈر ہینڈ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تانے، ٹونٹس، اور لوگوں کو باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں. اب یہ پورا ماحول ہے جو کہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں جو ذرا سخت مزاج ہے، خاموش رہتے ہیں، بس ہاں نہ میں بولتے ہیں، وہاں پر ہم کنسیڈریٹ ہونے کی بجائے کمپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس ہم جھک جاتے ہیں، ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. لیکن اندر سے جو ہماری اپنی کیفیت ہوتی ہے وہ اس قدر بری ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم بہت سے مسئلے مسائل اپنے حل ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. یعنی کہ یہ سوچیں کہ کتنا ہی مشکل سینیریو ہو جاتا ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جو میں نے آپ کو پورا پروسیس بتایا کہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے غلط بیہیویئرز آ رہے ہوتے ہیں، اندر سے وہ چیز ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہے،
ہم لگاتار اپنے آپ سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ ہمارا ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہی بات ہے کہ اٹس ناٹ مائی فالٹ، میں تو بہت بیسٹ بیہیویئر پہ جا رہی ہوں، میں تو بہت کوشش کر رہی ہوں، اور ہم اپنے آپ کو پھر وہ جسے کہتے ہیں مزاج میں اور خرابی لاتے ہیں.